کھلی ٹکٹوں کے انتظار ہوتے ہیں، لیک میں ٹکٹ مہنگا ان کا شغل ہے۔ ذرا نادرا کے دفتر چلے جائے تو ایک لمبی قطار نظر آئے گی، آپ کی حالت دیکھ کر ایک مہذب شہری آئے گا اور پکا کر کے جائے گا، اگر اس کی شرائط منظور تو 2 گھنٹوں میں شناختی کارڈ آپ کے ہاتھ میں بصورت دیگر لائن میں کھڑے ہو کر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مفلسی ہے اور بیکاری بھی ہے، مفلسی ہے اور بیکاری بھی ہے، رشوتوں کی گرم بازاری بھی ہے، ہو رہی ہے زندگی کی کوششیں، ہو رہی ہے زندگی کی کوششیں، خودکشی کا سلسلہ جاری بھی ہے۔ سامعین محترم، عدالت میں جائیں تو رہی صحیح عزت بھی ان کا ہو جائے گی، بلکہ مکان بھی داؤ پر لگ جائے گا۔ اگر آپ مکان بنانے کا خواب دیکھنا چاہتے ہیں تو فوراً کسی پلاٹ کی بکنگ کر کے کرنا لیں تو معلوم ہوگا کہ یہ پلاٹ تو میرے درجن بار مل چکا ہے۔ ہمارے معاملات کا تو یہ حال ہے کہ اگر ملک کی سیاست کی بات کریں تو یہاں 80% پارٹی بدعنوان ہے، جبکہ 31% پر پارلیمنٹ ایسے ہیں جن پر کوئی نہ کوئی فرد جرم عائد ہے۔ بدعنوانی کا دن ان کو کس طرح چاٹ رہا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ملک کی دولت کا بڑا حصہ کالے دھن کی شکل میں سوئس بینکوں میں جمع ہے، جس کو شاعر نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے، کیسی عدالت ہے یہاں کیسے ہے منصف، کیسی عدالت ہے یہاں کیسے ہے منصف، قاتل کو جہاں خوف سزا ہی نہیں ہوتا۔ اب آئیے اور اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام نے کرپشن کی روک تھام کے لیے کیا تعلیمات دی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت کی باعث سناتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کہ جس کی تباہی کا سب سے بڑا سبب کفر اور شرک کے بعد ان میں پایا جانے والا غبن کرپشن ناپ تول میں کمی اور خیانت تھا، اس قوم کے جلیل القدر پیغمبر ان کے معاشرے میں ایک طویل عرصے تک حق کے اصلاحی اقوال کی صدا لگاتے رہے اور انہیں بار بار غبن کرپشن کی وبا سے نکلنے اور بچنے کی تلقین کرتے رہے۔ ارشاد ربانی ہے وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا مال ناحق کھانے سے منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ رشوت دینے والے کی ٹھکانہ جہنم بتاتے ہوئے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ مال حرام سے پلے ہوئے جسم کے لیے جہنم کا ٹھکانہ بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار أولى به۔ معاملات میں ایک درہم حرام ہونے پر عند اللہ نماز کی حد میں قبولیت کا ذکر کرتے ہوئے مشکات نبوت سے الفاظ ادا ہوتے ہیں من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له الصلاة ما دام عليه۔ ایک غزوے میں ایک صحابی ایک یا دو تسمے لے آئے جو استعمال غنیمت تقسیم ہونے سے قبل لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراک فی النار او شراکان من النار۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مقال میں فرماتے ہیں وفیہ تحدید عظیم او وعید جسیم بحق من یأکل من المال الذی یتعلق حق جمیع المسلمین کمال الاوقات وکذا مال بیت المال۔ کرپشن اور خیانت سے عالم میں فساد پھیلتا اور نسل انسانی کو نقصان ہوتا ہے۔ جب کسی معاشرے کے اندر دوسروں کے حقوق غصب کر لے، ان میں کمی کرنے اور خیال نہ رکھنے کی فضا پیدا ہو جائے، پرورش پانے والے ہمیشہ دوسروں کا حقوق کی ٹھیک ادائیگی کی کبھی فکر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے سماجی اور معاشرتی توجہ میں بگاڑ آتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔